آرٹیکل 245 کے نیچے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بار بار فوج کا آنا جو ہے یہ ایک مارشل لاء کے برابر ہے۔ ثانیہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ جو ہے وہ کیس فکس ہو گیا سپریم کورٹ میں۔ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کسی بھی چیز کے اندر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے؟ پہلے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم مذاکرات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے، یعنی کہ فوج کے ساتھ کریں گے۔ آج چارج شیٹ ہوا، 12 اگست کو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر بعد میں مختلف فوجی افسران بھی گرفتار ہوئے اور یہ ساری کارروائی ہوتی گئی۔ تو اب اس چارج شیٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آگے کارروائی کیسے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سارا پروسیس انیشیٹ ہوا تھا جس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی تھا یا ایکسیڈ آف جورسڈکشن تھا، یا اس کے اندر یہ ہے کہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی کے طور پہ جو تھا، جو اتھارٹیز تھی ان سے جو ایکسیسو ہوئی تھی وہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس وقت کے جو چیف جسٹس نے بینچ جو بنایا تھا انہوں نے اس معاملے کو منسٹری آف ڈیفنس کو بھیجا کہ آپ اس کو انکوائر کریں اور جو بھی ان اکارڈنس ود لا ہے آپ کریں۔ اب منسٹری آف ڈیفنس نے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ بنائی اور اس کا ایک میجر جنرل صاحب تھے، انہوں نے اس ساری کی انکوائری کی۔ اب اس انکوائری کرنے کے بعد جو چیزیں تھیں جب ایٹ دا سرفیس آئیں تو اگلا جو پروسیس تھا وہ پاکستان آرمی ایکٹ کا سٹارٹ ہوا، اور پاکستان آرمی ایکٹ کے 4 فیزز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فیز وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا انکوائری سٹیج ہے، یعنی کہ کورٹ آف انکوائری ہے۔ دوسرا اس کا سٹیج جو ہے کہ جس کے اندر آپ کو پھر ملٹری کسٹڈی کے اندر لے لیا جاتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر آتا ہے جو آپ کی کلیکشن آف ایویڈنس ہے، یعنی کہ ساری انویسٹیگیشن جو آپ کرتے ہیں۔ اس سے اگلا سٹیج جو ہوتا ہے وہ آپ کا پری ٹرائل ہوتا ہے کہ جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سیکشن 80 کے نیچے بن جاتا ہے، جس کو پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ فریمنگ آف چارج۔ اور فریمنگ آف چارج سے لے کے آپ کی فائنل جو ہے سزا تک یا ایکویٹل تک جو ہے وہ سارے کا سارا پروسیس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے، یعنی کہ وہ سارا ٹرائل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کا سیشن کورٹ کے اندر یا ایڈیشنل سیشن جج ٹرائل کرتا ہے، جس کے اندر فریمنگ آف چارج سے پہلے آپ کو کاپیز کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے۔ جب چارج فریم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ناٹ پلیڈڈ گلٹی کہا ہوگا، اور جب ناٹ پلیڈڈ گلٹی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے، چاہے ڈاکومنٹری ہے، چاہے آپ کا اس کا جو آپ کی وربل ایویڈنس ہے، یعنی کہ وہ سارے ہیں۔ اس کے بعد جو ایکیوزڈ ہے اسے اپنا کاؤنسل کرنے کا بھی اختیار ہے کہ وہ جس کو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو اپنے کلوز ریلیٹیوز ہیں یا جو وہ لسٹ کرے جو اس سے بہت کنسرنز لوگ ہیں ان کو رائٹ آف آڈینس بھی اس ٹرائل کا ملتا ہے۔ اس کے بعد جب ایویڈنس آتی ہے تو اس کے اندر جو آپ کا ریگولر کرمنل پروسیجر کوڈ وہ اور قانون شہادت آرڈر 1984 ہے وہ سارے کے سارا اپلائی ہوتا ہے۔ آپ جو گواہی آتی ہے آپ اس کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے وٹنسز لے کے آ سکتے ہیں، آپ وٹنس باکس کے اندر اوتھ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ سیکشن 342 کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق ہے۔ اور پھر اگر آپ کے متعلق جو ہے وہ ایویڈنس اتنی آتی ہے کہ پروسیکیوشن سکسیڈ ہے تو وہ جو سزا دیتے ہیں اگر اس طرح کے جو ہینیس اوفینسز ہیں اس کی آپ 2 سال سے لے کے ڈیتھ تک سزا جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے موجود ہے۔ تو جب وہ سزا کرتے ہیں تو پھر اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے اس کا ایک فیڈرل گورنمنٹ نے اتھورائزیشن دی ہوئی ہے، اور جب وہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ملٹری ایکٹ کے اندر ایک رائٹ آف اپیل ہے جو سیکشن 132 کے نیچے ہے، جو پہلے نہیں تھا۔ یہ 92 کے اندر امینڈمنٹ آ کے اس کے اندر رائٹ آف اپیل آیا۔ پھر اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آرٹیکل 199 جو ہے جو جوڈیشل ریویوز ایگزیکٹو فنکشنز ہیں اس میں آ سکتے ہیں، جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1975 کے اندر ججمنٹ دی۔ اس کے بعد پھر بھی مطمئن نہیں ہے تو آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے اپیل کر سکتے ہیں، اور پھر بھی مطمئن نہیں ہے تو آپ ریویو کو بھی فائل کر سکتے ہیں آرٹیکل 188 کے نیچے، اور ایک پارڈن کا کانسیپٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے جی۔ لیکن بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا یہ ٹرائل ہے 1975 سے لے کے جو 23 اکتوبر 2023 کی ججمنٹ آئی تھی، پاکستان کی کبھی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے سویلینز، یعنی کہ سویلینز 3 طرح کے ہیں،
ایک آپ کے وہ لوگ ہیں کہ جو آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ایک وہ ہے کہ جو آرمی سے جن کا تعلق نہیں ہے، سیولینز ہیں، یعنی پاکستان کے شہری ہیں، اور تیسرا وہ ہے کہ جو آپ کے فارنرز ہیں. تینوں جو ہے اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور 23 اکتوبر کی ججمنٹ کے بعد وہ الٹرا وائرس تھی، لیکن 13 دسمبر کو اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو اب کوئی بھی شخص جو ملٹری لا کی وائلیشنز کرے، چاہے ریٹائرڈ ہے یا سویلینز ہے، اس کو آپ پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک سوال میں پورے جواب دے دیا. فرق نہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ آپ کے دور میں ڈی جی آئی سی تھے، ڈی جی سی تھے پہلے، پھر ڈی جی آئی سی بنے، اور سانحہ 9 مئی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات میں بھی وہ شامل تفتیش ہیں. اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کا اوپن کورٹ ٹرائل کیا جائے. تو کیا تعلق واسطہ بن سکتا ہے یا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے ان کے ساتھ، یا کوئی جو واقعات ہوئے تھے ان کے؟ دیکھیے جی بلوچ صاحب، جہاں تک جنرل فیض کی بات ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میں اس میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گی. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، میرا لیڈر عمران خان ڈے فرسٹ سے یہی کہتے آ رہا ہے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن ہونے چاہیے. سنہ 9 مئی کا جو ہوا ہے، آج وہ ہو گیا سپریم کورٹ نے جو یہ خوشائند بات ہے. جو سنہ 9 مئی ہوا، جس کا فائدہ کس کو ہوا یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے. اس میں بھی ہمارے 16 ورکرز شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو سنہ ماڈل ٹاؤن ہوا یہ کس کی حکومت میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ سنہ 9 مئی یہ کس کی حکومت میں ہوئی. اس کے بعد 26 نومبر کو جو سنہ ڈی چوک ہوا یہ کس کی حکومت میں ہوئی. تو میرا لیڈر نومبر 2022 میں بھی احتجاج ہوا تھا، لانگ مارچ آیا تھا پنڈی جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی. اس میں بھی جی آپ کو تو پتہ ہے ہمارے لیڈر عمران خان پہ گولی چلی تھی، اور اس کا بھی ابھی تک ایف آئی آر انہوں نے درج نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو خان صاحب تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. تو ابھی تک یہ جو حکومت گولی کی سرکار جس کو میں کہوں گی یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہا ہے اور یہ حکومت کس طرح جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں 26 تاریخ کو جو سنہ ادھر رونما ہوا، ہمارے جو نہتی شہری جو آئے تھے ایک پرامن احتجاج کر کے 3 دن بھوکے پیاسے یہاں پر پہنچے تھے. ان کے ہاتھ میں کوئی گول وہ تھے پسٹل تھے. 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے وہ کاروان ادھر پہنچے اٹک سے لے کر. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ آئے تھے وہ 3 دن بھوکے رہے، کسی نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. جو ایم این اے سے ٹاسک دیا تھا بی بی صاحبہ نے کہ جی آپ بندے لے کے آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے، سارا کچھ، کسی نے انہیں کھانا نہیں دیا. دیکھیے میں اس بات پہ جانا نہیں چاہتا ہوں کس کو ٹاسک دیے کس کو نہیں دیے. ٹھیک ہے، میں اس بات یہ وہ پاکستانی عوام تھے نا، پاکستانی عوام تھے، پاکستان کے نہتے عوام تھے. ان کا قانونی اور آئینی حق تھا کہ وہ اپنے لیڈر عمران خان کے رہائی کے لیے اگر ایک پرامن احتجاج کے لیے وہ لوگ نکلے تھے. یہ اس حکومت کا کام تھا کہ وہ ان کو سیکیورٹی مہیا کرتے. آپ کو پتہ ہے جی اٹک سے لے کر 26 نومبر چونگی تک ان پہ ربڑ کی گولیاں، شیل، آنسو گیس، مرچوں کا پانی، ٹھیک ہے جی، وہ پھینکے گئے. جب وہ ختم ہوئے، جب ڈی چوک پہنچے ایک پرامن طریقے سے، آپ کو میں بتا سکتی ہوں، میں یقین آپ کو دلا سکتے، آپ لوگ خود بھی میڈیا والوں کو پتہ ہے، جب یہ کاروان ادھر ڈی چوک پہنچا ایک گملہ ایک پتہ بھی ان کا نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے جی، وہ پرامن مارچ کر کے یہاں پہنچے تھے. اس میں ہمارے پاکستان کے بچے تھے، فیملیز تھے، خواتین تھے. جس طرح اس حکومت نے ان پر ظلم کیے نا، اس کے پاکستان کے تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کے تاریخ میں مثال نہیں ملتے. جہاں تک میں آگے بڑھ رہا ہوں پھر واپس آتا ہوں. جی رائے صاحب آپ سے بتائیے گا کہ ایک تو ابھی جو پریس ریلیز آئی ہے، آئی ایس پی آر کا اعلامیہ آیا ہے جنرل فیض حمید سے متعلق، ایک تو جو اس پریس ریلیز میں جو چیزیں شامل ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کسی نہ کسی سے تعلق واسطہ تھا، جو کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم تحریک انصاف بانی چیئرمین صاحب تھے. تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں جو آج آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے. ایک حصہ ان کے یونیفارم کے نوکری کے دوران کا ہے، جس میں کہ اختیارات کا تجاوز ہے اور دیگر چیزیں، اور جس میں وہ ایک
کسی شخص کو پرائیویٹ کو نقصان پہنچانے کا، وہی معاملہ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ جو عدالت میں گیا تھا، ایک حصہ تو وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس حصے کا فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہو گیا آفٹر، جیسے حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، کورٹ آف انکوائری کے بعد، اور ابتدائی جو پریلیمنری انکوائریز ہوتی ہیں اس کے بعد تیسرے مرحلے میں، آخری حتمی مرحلہ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جس میں یہ ہے کہ جو بلوا کرنا اور جو ملک میں امن و امان کو خراب کرنا، اور جس میں کہ 9 مئی کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کے بارے میں کوئی کورٹ آف انکوائری یا فیلڈ کورٹ مارشل نہیں شروع، بلکہ اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفتیش شروع، شامل تفتیش کیا گیا، تفتیش شروع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 عدالتی کارروائیاں ملٹری کورٹس کی ہوں گی، جو ایک تو آلریڈی جس پہ چارج فریم ہو گیا، تو اب ظاہر ہے اس کے اندر نہیں، بلکہ یہ جو دوسرا حصہ ہوگا یہ اس میں، اور پہلے میں بھی آبویسلی کہ اگر وہ پہلے میں بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے تو وہ کسی کے کہنے پہ تھے، اور ان کے بعد دو شخصیات آتی ہیں، ایک ان کے ایک باس نمبر 1 اور دوسرا پرائم منسٹر آف پاکستان، دو اس لیے بالکل یہ شنید ہے، اور یہ بالکل جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کا حکومت کا، یہ کوئی فوج کا اندرونی اپنا سسٹم ہے، اور بڑا سٹرونگ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آرمی میں ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پایا جاتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا تعلق ان کے جو نوکری کے بعد یعنی پوسٹ ریٹائرمنٹ پیریڈ، لیکن وہ باؤنڈ تھے بینگ اے فارمر ایک سینسٹیو پوسٹ پہ رہنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے، اس کے اندر انہوں نے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس کا تعلق 9 مئی سے ہے، جس کا تعلق فوج میں بغاوت کرانے سے ہے، جس کا تعلق سیاست سے تو ہے ہی ہے، لیکن امن و امان یعنی سیاست سے محض تعلق ہونا، اگر کسی فوجی افسر نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس عرصے میں جب وہ غیر سیاسی ہونے کا پابند تھا اس نے وہ نہیں کیا، تو وہ ایک اس کا کمپوننٹ ہے، لیکن دوسرا کمپوننٹ زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک ہے، کہ جس میں کہ باقاعدہ فوج کے اندر جو 9 مئی کے اگر واقعات کے نیٹ ورک کا اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سے سیولینز آئیں گے، میرے گمان ہے کہ بہت سے وہ لوگ آئیں گے، ظاہر ہے وہ پھر ایک آدمی سے شاید کنیکشن نہ ہو، تو وہ زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب، ایک تو ثانیہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ جو ہے وہ کیس فکس ہو گیا سپریم کورٹ میں، اور ایک تو یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہوتی ہے اور اس کا کمیشن کو جو دورہ اختیار ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ جیسے کہ آج سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ صرف ذمہ داری کا تعین کریں گے کہ کیا ذمہ داری تھی، کس کی تھی، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے سر کہ جو جنرل فیض حمید سے متعلق ہے، اب ان کے ساتھ جو جیسے راج صاحب نے اشارہ کیا کہ کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو پاسبلٹی ہے کہ کچھ اور لوگ بھی جیسے کہ سیاستدان یا سیاستدان کے علاوہ کوئی اور مزید لوگ بھی ہوں؟ اچھا، اس میں جاوید بھائی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج جوڈیشل کمیشن کی جو پی ٹی آئی کی ایک اپلیکیشن تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سوال یہ تھا کہ جو اس کے اوپر رجسٹرار آفس کے آبجیکشن سے اس کی پبلک انٹرسٹ کے اوپر یا اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر یا کہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا یا پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہے یا نہیں ہے، اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اوور رول کیا ہے اور اس کے اندر اس کو ریگولر ہیئرنگ کے اندر ڈالا ہے۔ جب ریگولر ہیئرنگ کے اندر ڈالا ہے تو جو پہلا برج کراس کرنا ہوگا وہ مینٹینیبلٹی ہوگا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کسی بھی چیز کے اندر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے؟ بالکل نہیں بنا سکتی، نہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا اختیار ہے، نہ پاکستان کے ہائی کورٹس کا اختیار ہے۔ یہ پریروگیٹو جو ہے صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ کسی بھی ایشو کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی شخص کو نامینیٹ کر سکتی ہے، وہ جوڈیشری کو کہہ سکتی ہے یا اپنے لیول پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آڈیو لیکس کا معاملہ آیا تھا تو جسٹس فائز عیسیٰ جو تھے ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس نعیم اختر افغان جس کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس نے اس کو سسپینڈ کیا۔ تو لہذا یہ ہے کہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آرٹیکل 245 کے نیچے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بار بار فوج کا آنا جو ہے یہ ایک مارشل لا کے برابر ہے۔ تو وہ آج میرے سارے کویسچن جو ہیں وہ بینچ نے ریز کیے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو جوڈیشل کمیشن کی اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی۔ نمبر 1 کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، نمبر 2 یہ فیڈرل گورنمنٹ کا
پاس سیکشن 3 کے نیچے ایک پروگیٹو ہے، اور نمبر 4 اس کے اندر یہ ہے کہ جس جگہ ایک کرمنل اوفینس ہو جاتا ہے اس اوفینس کے اندر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، چونکہ اس کیس کے اندر جو ہے آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹس نے کاگنیزنس لیا ہوا ہے، آپ کی ملٹری کورٹس نے کاگنیزنس لیا ہے، سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو امینڈمنٹس تھی 1967 کی 2D1 اور 2 اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب چیزیں انویسٹیگیشن کی طرف چلی جائیں یا ٹرائل کی طرف چلے جائیں تو جوڈیشل کمیشن بنتا نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ آپ نے اس کی روٹ کازز پہ جانا ہو یا آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس کیس کے اندر جو ہے جو آپ کے سامنے ڈائریکٹ ایویڈنس ہے یا فورینسک ایویڈنس ہے کہ اگر کسی شخص کی وہاں پہ موجودگی ہے اور پروسیکیوشن اس کو ثابت کر دیتی ہے تو اس کے لیے کس جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنتا نہیں، اور پھر اس گورنمنٹ سے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کرے کہ جس گورنمنٹ کی ہم ایگزسٹنس جو ہے وہ بھی ہم نہیں مانتے۔ تو لہٰذا ان کا اس حد تک جو ہے وہ یہ کہنا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، میرا خیال ہے کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر اٹارنی جنرل کنسیڈ کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشنز کے اندر جو تھا جب ریگنگ کا آیا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے لیکن نہیں بنا۔ پھر جب پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا جو گورنمنٹ کے اندر ایک ایگریمنٹ آیا تو اس کے اوپر ایک آرڈیننس آیا، اور اس آرڈیننس کی روح سے اندر جو ہے وہ اس دور کے چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے وہ انہوں نے کمیشن بنایا لیکن انہوں نے ایز اے ہول اور سلیکشن کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا تھا۔ تو پولیٹیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں بٹ لیگلی جو، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جانے کی بجائے کہا ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر اپنی بات کریں، اور میرٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر 184(3) کے نیچے بات کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے فرق ناصر صاحب، اب سول نافرمانی کی تاریخ کا بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو 14 اگست سے جو ہے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، مذاکرات کی کمیٹی بھی بن گئی ہے، تو کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ کیا سول نافرمانی کی تحریک یا مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے بلوچ صاحب، ہم لوگوں نے، ہمارے لیڈر عمران خان نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 14 دسمبر کو ہمارے جو ہے سول نافرمانی کی کوئی وہ نہیں چل رہی ہے تحریک، ہمارے جتنے بھی ڈی چوک میں ہمارے جتنے بھی کثیر تعداد میں ہمارے ورکر، ہمارے بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں ایک تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے کے پی کے میں، ٹھیک ہے، کے پی میں وہ پروگرام ہو رہا ہے، اس میں ہم نے سارے پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہاں آئے، تعزیتی اجلاس ہے۔ اور جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے، اس کا جو احتجاج اس کے لیے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ بعد کی بات ہے، وہ ہماری آخری آپشن ہے، وہ ابھی نہیں ہے، وہ ابھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو تو نہیں ہو رہی، نہیں جی بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے، وہ تو یہ تحریک بچہ خان صاحب جو جمہوریت کے بھی علم بردار تھے، اس نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ اس نے جیلوں میں گزاری ہے، اس نے بھی یہ تحریک چلائی تھی۔ اور جہاں تک نیلسن منڈیلا کی بات ہے، اس نے بھی یہ تحریک چلائی تھی پہلے، خان صاحب نے وہ جیل برو تحریک، اس نے خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی بنی گالہ سے، جی اس نے بھی چلائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہمارا آخری آپشن ہے، اس میں ہم یہ تو نہیں ہے خدا نخواستہ ہم کوئی مطلب لوٹ مار یا کوئی ایسا وہ کر رہے ہیں اس سے خدا نخواستہ ملک کو کوئی نقصان پہنچے، وہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے جی۔ تو وہ ہم لوگ اس میں یہ ہے کہ اپنا جیل برو تحریک بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھوک ہڑتالی کیمپ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کو یا اپنے ملک کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک منظم ایک ایسے پارٹی ہے کہ جو سارے ملک میں چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے فیڈریشن کی علامت ہے۔ اور جو ہمارا لیڈر، میرا لیڈر عمران خان جو ہے، جس نے 18 سال سے لے کر 75 سال تک اس ملک کو اپنے پرائم ٹائم دیا، جتنے بھی جو بھی مطلب وہ کیسے مطلب اس ملک کے خلاف ہو سکتا ہے؟ صاحب کیا پھر مذاکرات کامیاب ہوں گے یا کیا کوئی بات چل رہی ہے کوئی؟ یہ مذاکرات تو چلیں بعد کی بات ہے، سب سے پہلے پاکستان کا جو سلوگن ہے وہ واقعی بالکل درست ہے کہ سب سے پہلے پاکستان جب IMF کو گرانٹ
IMF کا وہ پروگرام آ رہا تھا تو وزرائے خزانہ کے ذریعے انہیں لکھا گیا سب سے پہلے پاکستان 2014 میں کہ بل جلا دیں, ٹیکس نہ دیں, سب سے پہلے پاکستان انہوں نے جب ان کی بجلی کٹی تو انہوں نے لوگوں کی کٹوا کے بہت سے ہزاروں کی, اور اس کے بعد اپنا بل 3 دن گزرے تھے, شاید 3 دن بھی بجلی کے بغیر گزارا نہیں کر سکے. اب سب سے پہلے پاکستان 2014 میں, اور اب بھی سب سے پہلے پاکستان کے فورن ریمیٹنس لوگ نہ بھیجیں. سب سے پہلے پاکستان کے اٹک کے پل پہ جو ہے وہ 178 پولیس والے زخمی ہوئے. یہ پرامن مارچ تھا, پرامن احتجاج تھا. اسلام آباد میں کیا ہوا, درخت تک سلامت نہیں رہے, ان کو بھی آگ لگائی گئی, اور گملہ شاید نہ ٹوٹا ہو مجھے نہیں پتا, لیکن سر ضرور سینکڑوں پولیس والوں کے ٹوٹے. 3 رینجرز کے جو اہلکار تھے جو ڈیوٹی پہ تھے وہ شہید ہوئے. تو گملہ نہیں ٹوٹا, کھوپڑیاں ٹوٹی ہیں. تو یہ جو ایک ہے بیانیہ کہ جی پرامن پرامن, تو یہ کہاں سے پرامن ہے اور کہاں سے یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا مطلب ہی اس کو بالکل پیرالائز کرنا ہوتا ہے ریاست کو, حکومت کو. یہ واقعی انہوں نے لیا اپنا خان صاحب کا نام, عبدالغفار خان صاحب کا, لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جب وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلی تھی تو وہ مسلمانوں کی تباہی پہ منتج ہوئی تھی, اور قائد اعظم وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے باوجود وہ پاپولر ایک تحریک تھی, انہوں نے اس وقت حصہ بننے سے انکار کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا میں مسلمانوں کی تباہی میں شریک نہیں ہو سکتا. اور پھر وقت نے ثابت کیا بعد میں کہ وہی ہوا کہ مسلمانوں نے اس وقت اپنے گھر بار بیچے اور وہ افغانستان کی طرف چل پڑے, اور وہ جو موومنٹ تھی وہ بری طرح ناکام ہوئی, اور اس نے انگریز اس اقتدار کو دوام بخشا بجائے اس کے. تو اس لیے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ, اور اب تو اس ملک کے مذاکرات تو ہونا چاہیے نا سر, مذاکرات تو ہونے چاہیے, مذاکرات بالکل ہونے چاہیے, لیکن مذاکرات کے لیے کچھ تھوڑا سا ماحول ایک طرف, یعنی آپ کہیں کہ میں نے پستول نکال لیا سول ڈس اوبیڈینس کا, تو اس کے بعد وہ جو ہے مذاکرات, تو مذاکرات کے دروازے تو ہمیشہ سے کھلیں, اور حکومتیں تو پابند ہوتی ہیں مذاکرات کرنے میں, اور انہیں کرنے چاہیے, اور وہ کریں گی جب بھی ایسا موقع. ٹھیک ہے ناصر صاحب, آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر مذاکرات شروع نہیں ہوتے. پہلے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم مذاکرات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, یعنی کہ فوج کے ساتھ کریں گے. فوج نے کہا کہ ہم مذاکرات کرتے نہیں ہیں, تو اب معاملات ٹھیک ہیں, مذاکرات حکومت سے ہی ہوں گے. دیکھیے جی, میں نے کہا ہم فرشتوں سے بھی انسانوں سے بھی دونوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں نا. فرشتے نہیں کرتے مذاکرات. ٹھیک ہے جی, تو مذاکرات کس سے کریں, ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں نا. دیکھو یہ حکومت جو ہے گولی کی, یہ سرکار جو ہے, تو یہ کس طرح جا رہی ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح جا رہے ہیں, ان کا طریقہ کار کیا ہے. انہوں نے خطے کی جو صورتحال ہے جو اس وقت دنیا میں رونما ہو رہے ہیں, ان سے بھی یہ لوگ سبق نہیں سیکھے. انہوں نے بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھے, انہوں نے افغانستان سے سبق نہیں سیکھے, انہوں نے سری لنکا سے نہیں سیکھے, انہوں نے حالیہ سیریا میں جو ہوا ہے دیکھو انہوں نے سبق نہیں سیکھے ہیں. یہ کب تک, یہ لوگ حکومت میں کب تک رہیں گے نا, ان کو تو ساری عمر حکومت میں نہیں رہنا ہے نا. جہاں تک یہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, پی ٹی آئی 9 مئی کیا ہے پی ٹی آئی, لیکن سنہا ماڈل ٹاؤن کس نے کیا تھا, اس کے بعد 9 مئی کس نے کیا ہے, اس میں شہادتیں کس کی ہوئی, 16 افراد ہمارے ورکرز شہید ہوئے. اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی جو بعد میں بار بار کہہ رہی ہوں, گولی کس نے چلائی, میرا سوال اس حکومت سے, گولی کس کے ایما پہ چلائی گئی. دیکھیں ادارے ہمارے اپنے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے ادارے کے احترام کرتے ہیں. جہاں تک اس میرے بھائی نے بتایا ہمارے جو رینجر کے جو جوان شہید ہوئے وہ بھی ہمارے بچے ہیں, اس طرح سے بھی شہادتیں ہوئی ہمارے بچے ہیں, جو پولیس اہلکار وہ بھی ہمارے بچے ہیں نا. تکلیف کس کو ہوئی ہے, وہ بھی ہمیں ہوئی ہے. جو ہمارے طرف سے ورکر مرے ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں. جس طرح انہوں نے ہمارے جو لوگ غیب پہ رجسٹرڈ جو 12 شہید ہوئے ہیں نا, 12 شہداء ہمیں ملے. اس کے بعد بہت سے ہمارے جو ورکرز ہیں وہ مسنگ ہیں, اور ہمارے جو کثیر تعداد میں کوئی ایف آئی آر لانچ ہوئی ان کی, کوئی ابھی تک ہم ان کے ڈیٹا ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں نا. ہمارے 12 لوگ ہیں, ان کے ایف آئی آر ہم لوگ درج کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی تو ہم لوگ انہی پہ کریں گے نا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہے, اسی کے ایما پہ یہ فائر ہوئی ہے نا, اور کسی کے ایما پہ فائر تو نہیں ہوئی ہے, اسی کے ایما پہ. اور وہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے, ان دونوں کے ایما پہ فائر ہوئی ہے نا. 26 تاریخ سے لے کے اب تک جو ہے وہ آج 10 دیکھو ہمارے جو ورکرز جو ہے, ہمارے جو شہداء کے لاشیں انہوں نے غائب کیے ہیں,
ہیں, وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں. ہمارے کثیر تعداد میں ہمارے ورکرز غائب ہیں جو زندہ سلامت. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کس طرح جا رہے ہیں. یہ مطلب صوبائیت کا, آپ اس چیز کو سوچیں, پہلے بلوچستان کے حال دیکھیں, اب یہ جو ہے وہ پنجابیت کا وہ جو نعرہ یہ لوگ لگا رہے ہیں. یہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو یہاں پر ریڈی بان جو ہے, یہاں پر ہمارے تنور والے پٹھان جو ہے, یہاں پر ہمارے چپڑی فروش ہے, ان لوگوں کے موبائل کا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اگر خان صاحب کی تصویر ہو تو ان کو یہ لوگ حوالات میں اریسٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کی تصویر اگر آپ موبائل سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے خان صاحب تو اب تو وہ لیڈر ہے, وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اب میرے جنریشن, میرے سے پہلے جنریشن, میرے کے بعد کے جنریشن, سب کے دلوں میں خان صاحب بسا ہوا ہے. آپ موبائل میں یہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے سے کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رائے صاحب بتائیں سر. اب تو گولی کی سرکار میڈم کہہ رہی ہیں کہ آپ پر پرچے ہوں گے جو لوگ یہاں پہ جام بحق ہوئے ہیں, لیکن فگر جو ہے وہ کوئی ابھی تک سامنے نہیں پراپر آ رہی کہ کتنے لوگ ہیں. 12 تو ہو گئے, اس کے آگے کیا ہے؟ دیکھیں, دعویٰ کرنا, جذباتی گفتگو کرنا یا یہ ایک الگ بات ہے. مجھے بتائیں کہ جب بھی یہ کوئی درخواست, چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے درخواست دی, تھانے والوں نے انٹرٹین نہیں کی. یہ جو اتنی زیادہ بڑی تعداد میں وکلا کی ایک فوج ہے, یہ عدالتوں میں جا کے تو ضمانتیں درخواست دائر کی, اتنے لوگوں کی, سینکڑوں لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں اس معاملے میں. ایک بھی درخواست جو جسے استغاثہ کہتے ہیں, پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے, اگر پولیس انٹرٹین نہ کریں تو عدالتیں موجود ہیں. پنجاب بھر میں, پاکستان بھر میں کسی مجسٹریٹ کے پاس موجود ہے کہ جی وہ فلاں آدمی کی ہلاکت ہو گئی, جس کو یہ شہادت, یعنی ایک زندہ لوگوں کو, وہ ہم نے سنا تھا کہ شہید, ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں, تو یہ تو حقیقی طور پر انہوں نے زندہ کو شہید بنا دیا. تو کہیں پہ لائیو ایمونیشن ہوتا ہی نہیں ہے, کہیں پہ گولی چلی نہیں. ان کے پاس ایک گولیاں چلی ہے, ایک ویڈیو کلپ کوئی کسی کی کوئی لائیو ایمونیشن, کوئی ہتھیار, اور انہوں نے کہا جی سبق نہیں سیکھا, ہم نے سری لنکا سے سبق سیکھا اور پاکستان کو بچایا سری لنکا بننے سے. ہم نے ماڈل ٹاؤن سے سبق سیکھا, اور اس وجہ سے اس کے بعد, اس واقعے کے بعد کہیں بھی لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کو ایسے موب کے اگینسٹ, ان کے پاس زندہ جسے بلٹس کہتے ہیں, لائیو ایمونیشن جو فائر آرمز ہیں وہ نہیں ہوتے, لاٹھی ہوتی ہے, ٹیئر گیس ہوتا ہے, ایکسٹریم کیسز میں ربر بلٹس ہوتی ہیں. ربر بلٹس کسی کو چوٹ ضرور لگاتی ہے, یا واٹر کیننز ہے. اور یہی اگر یہ نہ ہوتے تو کیا 178 پولیس والے صرف پنجاب پولیس کے اٹک کے مقام پہ زخمی ہوتے؟ اتنی وہ گملہ تو نہیں ٹوٹا جیسے میں نے کہا, تو اتنی کھوپڑیاں ٹوٹتی ان کی. لوگ ابھی بھی آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ خود بخود تو نہیں ہو گیا, پرامن احتجاج سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جتنے انہوں نے گولی کی دوسری انہوں نے بات کی, جو یہ محل ادھر سے دیکھیں الزام لگا دینا کہ یہ پنجابستان بنا رہے ہیں اور آپ صوبائی تعصب پھیلا رہے ہیں. یہاں پر دارالحکومت میں, راول پنڈی میں, اس پورے پنجاب میں جگہ جگہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں. پرائمری بزنس ہمارے اس علاقے میں ان کے پاس ہے. مجھے بتائیں کہ کسی کی دکان کو خراش بھی آئی, کسی خدا نخواستہ پنجابی نے یہ سوچا, ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کو اشتعال دلا کے اور ان کو وہاں پہ اس لیے اکٹھا کیا گیا, ان کی حکومت تھی. ورنہ کیا پنجاب سے لوگ نہیں نکل سکتے تھے اگر اس کی بنیاد کوئی پختونستان ہوتی یا اس کی بنیاد کوئی زبان ہوتی؟ تو پنجاب میں بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں, بلکہ کروڑوں کی تعداد میں شاید جو ہیں وہ صوبہ کے پیچھے تعلق رکھنے والے بستے. آپ بھی کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں, تو پھر مذاکرات ابھی ہو نہیں رہے. دیکھیں جی, مذاکرات میں آپ کو بتا رہی ہوں بلوچ صاحب, مذاکرات ہم کس سے کریں جو ان کا جو رویہ ہے. ٹھیک ہے جی, آج کی بات میں آپ کو کرتی ہوں. آج ہمارے جو اس کا نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, ہمارے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو ہے سب سے بڑی پارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں. ہمارے سارے ایم این ایز پہ انہوں نے ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, جو لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں, منتخب نمائندے ہیں. ہمارے سینیٹرز, اب میں اپنی مثال دیتی ہوں
54 MPs نے مجھے ووٹ دیے ہیں اور میں سینیٹر منتخب ہوں, اپر ہاؤس کا میں حصہ ہوں, ٹھیک ہے جی. میرے اوپر یا میرے جتنے بھی MNAs ہیں ان کے اوپر 780A سے لے کر دفعہ 302 تک انہوں نے FIR درج کیے ہیں. وہ نیشنل اسمبلی جو ہمارے MNAs آ نہیں سکتے ہیں, وہ اس پشاور ہائی کورٹ سے انصاف مانگ رہے ہیں. اگر ان کا یہ حال ہے منتخب نمائندوں کا, تو ایک عام PTI کے ورکر, ایک عام جو ہے ہمارے جو تنور والے ہیں, ہمارے سبزی والے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا PTI کے ورکرز کا. میرا بھائی جو کہہ رہا ہے یہاں بیٹھا ہو, اس کو کہو ذرا باہر نکل کے دیکھیں. اس دن جو یہ 26 تاریخ کو جو واقعہ یہاں ہوا ہے اس کے میں چشمدید گواہ ہوں. میرے سامنے 20 بچے, 18 سال کے 19 سال کے بچے جو ہے, کسی کے کان سے خون جا رہا تھا, کسی کے سار سے گولیاں چلی ہے باقاعدہ 1 گھنٹہ. جہاں تک میڈیا والے ہیں, ہم میڈیا کے بھی انتہائی احترام کرتے ہیں. میڈیا والے جو تھے ان کو بھی انہوں نے یرغمال بنائے تھے, کوئی میڈیا والے وہاں پر نہیں تھے, ان کو سائٹ پہ کیے ہوئے تھے. اور انہوں نے جو کچھ پاکستانی عوام کے اوپر انہوں نے کیا, جو کچھ کیا, میرے خیال میں پاکستان کے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اس گولی کی سرکار کو شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ میں کہتی ہوں شرم سے اس کو ڈوب مارنا چاہیے. اور آگے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ مذاکرات یا یہ لوگ وہ کر, میں خود چشمدید گواہ ہوں. اٹک میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے پولیس والے جو ہے زخمی ہوئے ہیں, اگر زخمی ہوئے ہیں ان کے جو ہے سامنے لے آئے نا, ہمارے لوگوں کو جو ہے ان کے پیاروں کو جو ہے جی وہ سامنے ہیں, وہ اسپتالوں میں موجود ہیں جی. پولی کلینک ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ جی وہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں. تو تمام اسپتالوں میں پولیس کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. جو رینجرز کی شہادت ہوئی وہ ہاسپٹلز میں ان کی جنازے ہوئے, ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا. تو یہاں پر کسی جگہ پہ ان کا جنازہ نہیں ہوا, کسی جگہ پہ ایک پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. یعنی آپ کہاں سے تعین کریں گے کہ ان کو گولی لگی ہے؟ پہلی چیز ہوتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کرایا جاتا ہے, تو کہیں پہ ایک پوسٹ مارٹم کی اپلیکیشن نہیں ہے کسی جگہ.